ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے معاملے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، ارنی کیف تحیی الموتى، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تم مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ رب العالمین، تجھ پر میرا ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تب اللہ رب العالمین نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم 4 پرندوں کو لو، فسرہن، کہ تم ان کو مانوس کر لو، پھر تم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر ان ٹکڑوں کو، ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑوں کو تم پہاڑوں پر رکھ دو، ہر پہاڑ پر رکھ دو، الگ الگ پہاڑوں پر، ثم ادعوہن، پھر تم ان کو پکارو، آواز دو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، اپنے نزدیک ان کو مانوس کرا لیا۔ جب ان پرندوں کو ان سے انسیت ہو گئی، ان پرندوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح پہچان لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی، اور پھر ان کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر آواز دیا تو وہ جس طریقے سے پہلے زندہ تھے، زندہ ہو کر کے ان کے پاس آ گئے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے یہ دوسری یا تیسری آیت ہے، 3 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے صرف سورہ بقرہ کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے، وہ تینوں واقعات مطلوب ہیں۔ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ وہ 3 واقعات کیا ہیں؟ وہ آدمی جو مقتول ہوا تھا بنی اسرائیل میں، وہ دوبارہ اپنے قاتلوں کا نام، زندہ ہوا، اپنے قاتل کا نام بتلا کر کے مر گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ 100 سال تک وہ مردہ رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، 100 سال تک سوئے رہے۔ اور ایک اور واقعہ قرآن کے اندر ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ۔ تو مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے قرآن حکیم کے اندر 3 واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک گائے کا واقعہ کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ایک گائے کو ذبح کرنے کا، اور اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے ایک ٹکڑے سے ایک مقتول شخص کو مارا گیا، اس کے قاتل کا پتہ لگانا تھا، چنانچہ وہ مقتول زندہ ہوا اور اپنے قاتلوں کا نام بتا کر کے دوبارہ مر گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، جو 100 سال تک کیا رہے، سوئے رہے، مردے کی حالت میں رہے، دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اور تیسرا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، قال وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اور اللہ تبارک و تعالی لوط علیہ السلام پر رحم کرے۔ لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ ایک مضبوط ستون کی پناہ چاہتے تھے۔ اور فرمایا وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبِثَ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں قید خانے کے اندر، جیل کے اندر اتنے سالوں تک قید رہتا، ٹھہرا رہتا، جتنی سالوں تک حضرت یوسف علیہ السلام قید جیل میں بند تھے، جب بلانے والا، دعوت دینے والا آیا تھا تو میں بلانے والے کی دعوت کو ضرور بضرور قبول کرتا۔ وہ کیا ہے؟ بلانے والا کب آیا تھا؟ کون تھا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبثت فی السجن طول لبث یوسف لاجبت الداعیہ، اگر میں قید خانے میں اتنی لمبی مدت تک ہوتا جتنی لمبی مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو پھر بلانے والے کی پکار کو ضرور بضرور قبول کرتا، میں اس کے پکار پر، اس کے بلانے پر ضرور بضرور جاتا۔
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں جیل کے اندر اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ وہ بے گناہ اور پاک و صاف ثابت نہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام گئے۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جب قید تھے تو ان کے ساتھ دو ساتھی آؤ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب پلا رہا ہے، تو کہا تھا کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے بتلایا کہ اس خواب کی تعبیر جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتلا سکتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا جاؤ ان کو جیل سے لے آؤ۔ اسی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس جگہ یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو جب وہ بلانے والا آیا تھا تو میں اس کے ساتھ جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام کی خودداری، یوسف علیہ السلام کا ایمان اور یوسف علیہ السلام کا اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو ہٹانا تھا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، وہ اس کے ساتھ نہیں گئے اور کہا کہ پہلے میرے بارے میں فیصلہ ہو جائے جس الزام کے تحت ہمیں جیل میں ڈالا گیا ہے۔ زلیخا اور اس کے سہیلیوں کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنا جرم قبول کیا، اور جب انہوں نے اپنا جرم قبول کیا تب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ثابت کیا گیا، ان کو پاک و صاف سمجھا گیا، تب جا کر کے یوسف علیہ السلام جیل سے واپس آئے۔ حدیث میں ایک لفظ ہے نحنو احق بالشک، کہ ہم شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہم شک کرنے کے حقدار ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ابراہیم علیہ السلام کے کسی شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ اصلاً تو ابراہیم علیہ السلام نے شک ہی نہیں کیا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبع۔ قرآن کی اس آیت کا مقصد ہے کہ دونوں کے دونوں بھلائی ہیں اور خالی ہیں۔ یا اسی طرح کہا جاتا ہے الشیطان خیر من فلان، شیطان فلاں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان بہتر ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے شرکسی کرنے والے ہیں، لیکن فلاں آدمی سے، فلاں شخص سے شیطان اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شک کر سکتے ہیں؟